من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے، پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اور جس سے چاہتا ہے دے کر کے واپس چھین لیتا ہے۔ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس ساری کائنات کے اندر ان الحکم الا للہ، آپ کے اس بہت بڑے ملک کے اندر، ملک کے اس بہت بڑے شہر کے اندر، شہر کے کسی گاؤں کے اندر، گاؤں کی کسی بستی کے اندر کوہنے پہ لگا ہوا درخت، درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی، ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار نے انسان کے رہنے کے لیے ایک جگہ تخلیق فرمائی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ جس کو مثال دے کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اور مجھے گفتگو کا عنوان دے دیا جائے کہ آپ نے جنت کو بیان کرنا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولیں، قیامت تلک کے لیے لوگ اس جملے کی گہرائی کو ماپنا چاہیں تو ماپ نہیں سکتے۔ سائنس آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ریسرچ کر رہی ہے، اور آج 1400-1500 سال بعد جا کر کے وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جملے میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی تھی، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اور موضوع دے دیا جائے کہ آپ نے جنت کو بیان کرنا ہے، تو میں محمد بھی پوری جنت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی خوبصورت، اتنی نعمتیں۔ دعا کریں کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی اس جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ قسمت تھی کہ اللہ نے یہ ان کو عظمت عطا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا، میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا، میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باغ کے اندر تشریف فرما، ایک صحابی غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری چلتے چلتے میرے نبی کا پیچھا کرتے کرتے باغ کے اندر پہنچ کے معلوم پڑا آپ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، آج میں اپنے محبوب پیغمبر کا گارڈ بنتا ہوں، آج میں اپنے محبوب پیغمبر کا پہرے دار بنتا ہوں، آج میں دروازے پر اپنے محبوب پیغمبر کا چوکی دار بنتا ہوں۔ جا کر کے دروازے پر پہرا دینے لگے، دروازے پر دستک ہوئی، نبی علیہ السلام کو آ کر کے بتایا۔ آپ نے دروازے پر پوچھا من دق الباب، کسی نے جواب دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، محبوبہ دروازے پر کوئی آیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دروازے پر آیا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے سیدنا صدیق اکبر تھے، سبحان اللہ۔ دوسری بار دروازہ بجایا گیا، سیدنا عمر آئے، آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ تیسری بار دروازہ بجایا گیا، سیدنا عثمان آئے، آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ چوتھی بار دروازہ بجایا گیا، مولا علی آئے، آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ واہ کیا سبحان اللہ! ہم بھی ہوتے اپنے نبی کے ہوتے ہوئے، ہم بھی مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوتے، ہم بھی اپنے محبوب پیغمبر کے والضحیٰ والا مکھڑا دیکھتے ہوتے، ہمیں بھی ہمارے محبوب پیغمبر فرماتے، میرا یہ بھی امتی جنت جائے گا، میرا یہ بھی یار جنت میں جائے گا۔ قسمت میں نہ ہوا، ہم وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر، میرے نبی نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے پیچھے جنت کی بشارتیں سنا دی، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا، جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیا، جنت میں جانے والا بازار بتا دیا، جنت میں جانے والا سلیقہ بتا دیا۔ آئیے مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کو 5-6 راستے جنت میں جانے کے بتانے، آپ کے دل کی آرزو میرے دل کی آرزو، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آئیے سوال تو کبھی آپ نے نہیں کیا ہوگا نا اپنے امام سے کہ امام صاحب بتائیں، میں نے زندگی 40 سال کی گزار لی ہے، اب میرا دل چاہتے ہیں میں آخرت کے لیے تیاری کر لوں، ذرا کوئی ایسا عمل تو بتائیں نا کہ میں وہ کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے سوال ایسے نہیں ہوا کرتے، ہمارے سوال ہے مولانا زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں زکوٰۃ سے باہر نکل جاؤں، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں جو ہے میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ دنیا کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ جنت میں جانے کا طریقہ سلیقہ راستہ کون سا ہے۔
لیکن آئیے میں آج لاہور کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، بغیر سوال کے آپ کا جواب دیتا ہوں۔ آئیے آپ نے یاد رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو غور سے سننا ہے۔ پہلا وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو جنت میں جائے گا، جس کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس انسان نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگا لیا، اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار لی۔ کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عروج دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں ہے، تیرے علاوہ اولادیں دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ صحت دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ بیماری اتارنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ حالات کو درستی میں بدلنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ رات کو سلانے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ صبح کو جگانے والا کوئی نہیں۔ مولا صرف تو ہے، رزاق بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، اے اللہ صرف تو ہی تو ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرا یہ امتی سیدھا کا سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ تیرا تو سبحان اللہ۔ اور یہ تو زندگی کی بات ہے نا، یہ جو بھائی سو رہے ہیں ان کو اٹھا دو۔ مسجد میں آنے کے بعد ایک ہفتے بعد رب دے در تے حاضری لوانی ہے، تو اتھے بھی ڈنڈی مارنی ہے تو فائدہ کوئی نہیں۔ اے سی تھوڑے واسطے اس وجہ سے انتظامیہ نے نہیں لایا دیتے آ کے سکون کرو۔ اس کا مقصد تو یہ ہے سکون کے ساتھ سنو، سکون کے ساتھ سوئے نہیں آپ۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سنیں، کوئی ساتھی نہ سوئے، دوسری حدیث سنیں۔ ایک تو یہ نا زندگی کے اندر جس نے کلمے کے مطابق زندگی گزاری وہ جنت میں جائے گا۔ اب دوسرا فرمان سنیے، نبی اسلام نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، انسان نے اپنی زندگی کو گزار لیا، اب آخری وقت آ گیا، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، ہاسپٹل کے اندر بستر پر لیٹا ہوا، چاہے ہارٹ اٹیک ہوا، چاہے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، موت آخر کسی نہ کسی صورت میں تو آ ہی جانی ہے۔ موت آ گئی، آخری وقت آ گیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کا آخری لمحات ہوئے، آخری لمحات کے اندر اس نے اپنی زبان سے آخری الفاظ، آخری کلمات ادا کرتے ہوئے اس کی زبان سے ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کا مرتے وقت آخری کلمہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا داخل الجنہ، اللہ اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سننے کے بعد نا بندے کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ او واہ واہ کیا بات ہے، میں نے آج اپنے محبوب پیغمبر کی احادیث سنی۔ ہم نے اپنے نبی کے چہرے کی زیارت تو نہیں کی، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مومن حضور کا غلام ان الفاظوں کو سن کے خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں نا، تو میں آپ کے لیے یہ بتانے لگا ہوں، میرے نبی نے آپ کے لیے ایک دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک دعا، کائنات کے سونے پیغمبر عرض کرتے ہیں اللہ جو میری بات کو، جو میری حدیث کو غور کے ساتھ سنیں،
اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ تر و تازہ، حدیث کو غور سے سنا، یاد کیا، آگے پہنچایا، چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اسی انداز کے ساتھ باقیہ حدیث سننی ہے، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں صرف آپ کو نبی علیہ السلام کے احادیث سناؤں گا۔ آئیے تیسری حدیث، تیسرا جنت میں جانے کا راستہ اور طریقہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ان للہ تسعۃ و تسعین اسماء، کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے 99 نام کون کون سے نام میرے پروردگار کے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الودود، کائنات کے پروردگار کے 99 نام ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو اپنے رب کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کے ناموں کو یاد کریں۔ بندے نو جن دے نال محبت ہوئے نا، ان دا نام ہی یاد ہوندا ہے، ان دے شہر دا نام ہی یاد ہوندا ہے، ان دے محلے دا نام ہی یاد ہوندا ہے، تے ان دی گلی دا نام ہی یاد ہوتا ہے۔ محبت کے معیار الگ الگ ہیں نا۔ پچھلے دنوں انڈیا کا ایک ایکٹر خودکشی کر کے مر گیا، ہمارے نوجوان میڈیا پر فیس بک پر ہائے، بڑا افسوس ہوا، مر گیا بیچارہ۔ اب یہ کیا ہے؟ محبت کا معیار ہے کہ محبت کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف۔ اپنے رب سے پیار کیجیے، اپنے پروردگار سے محبت کیجیے، اللہ کے ناموں سے والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ آئیے حضرات گرامی کے در اللہ کے ناموں کو یاد کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ اپنے رب کے ناموں کو یاد کیجیے۔ اب دیکھیے، آئیے اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کے 30 پارے شان والے، قرآن کے 30 پارے عظمت والے، قرآن کے 30 پارے شانوں والے ہیں۔ یہ قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جس زبان میں آیا اللہ نے اس زبان کو جنتیوں کی زبان بنا دیا۔ یہ قرآن جس بستی میں آیا اللہ نے اس بستی کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ قرآن جس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر اترا اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، لیکن اس پورے قرآن کے اندر جن جن آیات میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے اللہ نے پورے قرآن میں ان آیات کو بھی عظمت عطا کر دی ہے۔ آئیے ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ نے اس آیت کو بڑی عظمت عطا کی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر نہ اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا، اللہ کے صفات کا ذکر ہوا ہے۔ میں پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا نام اللہ کا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ میرے رب کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، میرے رب کے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ میرا پروردگار جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جو سوتا نہیں ہے، جسے اونگ بھی آتی کوئی نہیں، جو ایک لمحہ غافل اپنے بندے سے ہوتا کوئی نہیں۔ اللہ نے اس صورت میں اپنے ناموں کا، اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اور اس آیت کو اللہ نے عظمت عطا کر دی، شان عطا کر دی، مقام عطا کر دیا۔ میرے نبی کی حدیث سنیں اور جھوم کر کے بولیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت کو اتنی عظمت عطا کی ہے، جو بھی بندہ ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے جب وہ مرے گا اس کے درمیان اور جنت کے
درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوگی سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے، موت کس وقت آ جانی؟ کسی کو نہیں معلوم، مجھے معلوم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کب مرنا ہے۔ آپ کہیں گے فروغی صاحب کو نوی گال سے ڈل گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، موت کا وقت بتانے لگا ہوں۔ انسان نے مرنا ہے، یا تو موت آئے گی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ ایسی بات گل میں کر سٹی تے انہیں آکھو نا سبحان اللہ، اور نہ ہستے پہنے حقیقت بات ہے۔ 5 نمازوں کے بعد موت آنی۔ اب نماز بندے پڑھی ہوئی ہو جماعت کے ساتھ، اور نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھی ہوئی ہو تو ماشاءاللہ چاس نہ آ جائے گی مرن دی سبحان اللہ۔ ادھروں موت آوے تو ادھروں میرے نبی دی حدیث سچ ہوئے تو سامنے جنت دے دروازے کھول جان۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی۔ اب کئی لوگ جن کو آیت الکرسی بھی پتہ نہیں نہ آتی ہو، آئیے ان کے لیے دوسرا پیکیج جس کو آیت الکرسی نہیں آتی ہے لیکن قل ہو اللہ تو سبھی کو آتی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قل ہو اللہ بھی کوئی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ پاکستان کا نصیبہ ہے ماشاءاللہ۔ قل ہو اللہ بھی نہیں آتی ہے، قل ہو اللہ بھی 3 باری پڑھ دینے پھر بھی کوئی نہیں آتی۔ یہ قل ہو اللہ جو ہے نا، اس کو بھی اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ عظمت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی رب کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا۔ کیا صفت ہے میرے رب کی؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ میرے پروردگار کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سورت کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے۔ میرے نبی اپنے یاروں کے درمیان تشریف فرما ہے، میرے نبی نے سوال کر دیا، اور میرے یاروں بتاؤ تو صحیح نا، تم میں سے کون ہے جو قرآن کے 30 پارے پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ 30 کے 30 پارے کون پڑھے گا، بڑا وقت لگ جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا کرے گا۔ 2 مرتبہ پڑھو، اللہ 20 کا ثواب عطا کرے گا۔ 3 مرتبہ پڑھو، اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ قل ہو اللہ کی بڑی عظمت۔ اور صرف یہیں پر بات بس نہیں ہے، نبی علیہ السلام نا یوں راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نا قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑے محبت سے پڑھ رہے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محبوب پیغمبر گزر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ، یوں میری طرف دیکھیں، آپ کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام گزرتے گزرتے نا ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں واجبت، یہ جملہ کیا ہے کہ آپ آگے گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ کیا واجب ہو گیا اس صحابی پر، کیا واجب ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا یار قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا، اس لشکر کا امام بنا کر کے بھیجا۔ جب لشکر واپس آیا صحابہ نے شکایت کر دی، اے اللہ کے پاک پیغمبر وہ جو امام آپ نے بنا کر کے بھیجا تھا وہ تو بڑا عجیب امام ہے، جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا کہیں سے بھی تلاوت کرتا، تلاوت کرنے کے بعد قل ہو اللہ لازمی پڑھتا، ہر رکعت میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے۔ پوچھئے تو صحیح نہ کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی نے سوال بھیجا سلوہ، جاؤ جا کر کے اس سے سوال کرو نا کیوں ہر رکعت میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے محبوبہ میں قل ہو اللہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت سے پیار بڑا ہے، مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے۔ میرے نبی نے پوچھ لیا نا تجھے اس سورت سے کیوں پیار ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوبہ مجھے اس سورت سے پیار اس وجہ سے ہے کیونکہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، اس سورت میں میرے رب کی
کی صفات کا ذکر ہوا ہے، میرے رب کے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے پیار بڑا ہے۔ میرے نبی نے بھی اعلان کر دیا نا، او میرے یار اگر تجھے میرے رب کی صفات سے پیار ہے، جا یہی پیار تجھے جنت میں لے کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پروردگار سے پیار کیجئے، اس کے ناموں سے پیار کیجئے، جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے کراچی کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسماء الحسنہ کے نام سے، اس کے مقدمے میں یہ روایت لے کر آئیں۔ آپ روایت سنیں گے آپ کو لطف آئے، جو ساتھی ابھی تک نہیں بولا شاید وہ بھی بول پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کے کئی صحابہ کا نام معاویہ تھا، ٹھیک۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام اپنے اس یار کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا۔ یاسین بھائی ذرا توجہ کیجیے، بڑی خوبصورت بات۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو صفوں کے اندر جبریل کھڑا ہوا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یار جبریل تو بھی آیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ میں بھی آیا ہوں، اور میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 1,40,000 فرشتہ آپ کے اس یار کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کر دیا، اور یار جنازے تو پہلے بھی بہت سے ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ یار کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے 1,40,000 فرشتہ اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا پیارا تھا، آپ کا یہ یار اللہ کو بڑا پسند تھا، اس کا ایک عمل اللہ کو بڑا پسند تھا، اور وہ عمل یہ تھا، یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تسی بھی پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور لمبے چوڑے وظیفے اسی نہیں دس دے، اسی نہیں کہندے بھی تسی 40 دن دا چلا کٹو، اسی نہیں کہندے بھی تسی جا کے او عمل جن دی اجازت کوئی نہیں۔ عجیب عجیب جو ہے وہ ان نجومیوں بابوں نے عجیب عجیب مسائل کھڑے کر رکھے ہیں۔ دین بڑا آسان ہے، جسے کچھ نہیں آتا وہ کلو اللہ پڑھتا جائے، اللہ پورے قرآن دا ثواب دیتی جاندہ ہے۔ اس تو وڈی ان دی رحمت، اس تو وڈی اپنے بندے دے ہوتے ان دی رحمت اور کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ قل ہو اللہ ہم پڑھیں گے چلتے پھرتے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے ناموں کو بھی یاد کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کے ناموں کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے۔ آئیے مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، 5واں راستہ آپ کو جنت میں جانے کا بتاتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مر جاتا ہے، جس کا جنازہ پڑا ہوا، اس کے جنازے کے اندر 40 بندے، پھر سنو 40 بندے موحد مشرک نہ ہو، موحد 40 بندے جس کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں، اللہ اپنے ان 40 موحد بندوں کی دعا کو قبول کر کے اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ کتنے بندے؟ 40 بندے۔ آؤ میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں، ایک 30 سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ انسان کی زندگی کا نہیں پتہ، اور کم از کم اس کرونا وبا نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں، موت آن واسطے کوئی لمبی چوڑی بیماری کی بھی ضرورت کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کم از کم اس وبا نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی۔ ایک منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا، موت کبھی بھی آ سکتی۔ موت آ گئی، جنازہ سامنے پڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے پاس
ایسے 40 دوست موجود ہیں جو موحد ہوں اور آپ کے نماز جنازہ میں آ کر شامل ہو کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر گنتے ہیں. چلیں میں شمار کرتا ہوں. میرا یہ ایک دوست ہے، یہ یاسین صاحب میرے دوست ہیں، یہ عبدالعظیم صاحب میرے دوست ہیں، یہ نعیم صاحب ہیں، یہ عبدالحکیم صاحب ہیں، یہ 5 7 8 ہو گئے، تصوی اللہ صاحب، یہ 9 ہو گئے. ٹھیک ہے، 40 بندے. ہائے ہائے، ہماری دوستی کے معیار بدل گئے. میرے پاس ایسا دوست نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. میری دوستی کا معیار یہ ہے، یار ان دے نال یاری لاؤ جن دے کول پیسہ بہتا ہے، مشکل وقت کے کم آندا ہے، ان دے نال یاری لاؤ. اے بڑا اندی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی پہنچ اندی مشکل ویلے ٹھانیاں ٹھونیاں سے کم آندا ہے. ہماری دوستی کا معیار یہ ہے. معزز سامعین، دکاندار بڑے بڑے امیر زادے دوستیوں کا معیار یہ ہے. میں ایک بات اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دکاندار، یہ جو دولت والے، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ کسی کے جنازے کے لیے اپنی دکان بند نہیں کرتے ہیں. اور اگر بالفرض دکان بند کر کے جنازے میں آ بھی جائیں تو کی فائدہ؟ جنازہ تو وہ پڑھے گا لیکن اس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں، تو اس نے آپ کے لیے کیا دعا کرنی؟ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسجد جنہیں بیٹھے نے آدھے بندے تو زیادہ انہوں نے بھی میں چلو اس نے زن رکھتا ہوں، آپ کو آتی ہوگی. اب جس بندے کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہے، تھوڑا بڑا یار دوست ہے، انہیں تھوڑے واسطے کی دعا کرنی؟ اور واہ سبحان اللہ. عجیب منظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنازہ بھی ایسا ہے، 30 سیکنڈ کا جنازہ. جنہوں دعا آندی ہے، جنہوں دعا آندی ہے انہوں بھی پڑھن نہیں دینی. سبحان اللہ. اور بولو جنہوں دعا آندی ہے انہوں بھی آپ پڑھن نہیں دینی. 30 سیکنڈ، اللہ کا خوف، 30 سیکنڈ کا جنازہ، 30 سیکنڈ کا جنازہ. میں کہتا ہوں قسم دے کر کے اس مولوی صاحب کو پوچھو، خدا کا واسطہ مجھے بتا تو نے 30 سیکنڈ میں کون سی دعائیں پڑھی ہیں؟ حضرات گرامی قدر، نہیں، جنازہ دیکھیے. میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ایک یار کا جنازہ پڑھایا، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی. پیچھے کھڑا ہوا صحابی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش آج جنازہ اس صحابی کا نہ ہوتا، میرا ہوتا، میرا نبی میرے لیے دعائیں کر رہا ہوتا. اور تم نے ساری زندگی اس کو معاف نہیں کیا. ختم کے نام پر، 11ویں کے نام پر ساری زندگی نہیں معاف کیتا. تو کم از کم اس کو مرتے وقت تو اس کے ساتھ وفا کر لو. بڑے بڑے جنازوں میں لوگ اہل حدیث ہو گئے کہ یار جنازہ دیکھا ہے، وفا دیکھی ہے تو ان کی دیکھی ہے. معزز سامعین، بات دور نکل گئی. آئیے رب کے ناموں کو یاد کیجئے اور آج اپنا منشور بنائیے، دستور بنائیے، تعلقات بنائیں گے نیک لوگوں کے ساتھ، ان مسجد والے لوگوں کے ساتھ، ان مدرسے والے لوگوں کے ساتھ، ان داڑھی والے لوگوں کے ساتھ، ان نمازیوں کے ساتھ جو آ کے آپ کا کم از کم جنازہ تو پڑھ سکیں. معزز سامعین، آئیے جنت میں جانے کے راستے میں نے آپ کو 5 بتا دیے. آئیے 3 اور بتاتا ہوں، بات ختم ہوتی ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا نا ایک یار بڑا پریشان آج گھر کے اندر موجود ہے. چلتے چلتے میرے نبی کے پاس آگے، میرے نبی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. میرے نبی نے اپنے یار کا چہرہ دیکھا، رنگ اڑا نظر آیا. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اور یار کی گل ہے، آج آپ پریشان نظر آ رہے ہو. یہ قائد تھا نا، امام تھا، ان جیسا قائد کوئی نہیں، ان جیسا امام کوئی نہیں، ان جیسا استاد کوئی نہیں، ان جیسا پیر کوئی نہیں، ان جیسا امام کوئی نہیں. چہرے کو دیکھ کر کے پریشانی کا اندازہ لگا لیا. عرض کرتا ہے غلام میرے نبی کا، محبوبہ آج مجھے ایک بات نے بڑا پریشان کر دیا ہے. آج میں گھر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں بیمار ہوتا ہوں، میں گھر کے اندر پریشان ہوتا ہوں، کبھی بھی مجھے تنگ دلی ہوتی ہے، مجھے آپ کا خیال آتا ہے، میں گھر سے بھاگ کر کے مسجد میں آ جاتا ہوں، آپ کے مکھڑا دیکھتا ہوں، آپ کا وضحا والا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے غم خوشی میں بدل جاتا ہے، میں پرسکون ہو جاتا ہوں. آج میرے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے، یہ دنیا فانی ہے، مر ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے گا. آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں. اللہ آپ کو بڑا اونچا مقام عطا کرے گا.
گا، اللہ آپ کو بڑی عظمت عطا کرے گا، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اگر اللہ نے رحمت فرمائی، میں جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں کسی چھوٹے سے نیچے سے درجے میں ہوں گا، آپ کا درجہ بڑا اعلیٰ ہوگا، آپ کا درجہ بڑا اونچا ہوگا۔ اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس جنت میں مجھے اپنے محبوب پیغمبر کا دیدار ہی نہ ہوا، میں نے ایسی جنت کو کیا کرنا ہے۔ ابھی میرے نبی خاموش ہیں، اللہ نے قرآن دے کر کے جبریل کو نازل کر دیا۔ جبریل میرے نبی کے پاس آیا، رب کا سلام لے کر کے آیا، عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے اس یار کا جذبہ اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے قانون بنا دیے اور میرے نبی کے غلام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر کے آ جا، اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کر کے آ جا، تجھے جنت کے اندر اپنے نبی کا پڑوس عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، جنت بھی ملے گی، جنت دے وچ حضور دا گوانڈ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، کتنی بیٹیاں؟ پھر آنکھو کتنی بیٹی؟ 2 بیٹیاں عطا کی، اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی پرورش کی، کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں وہ ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کا معنی، اس کی گہرائی نہیں ماپ سکے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث سمجھانے کا اللہ نے مجھے فن عطا کی ہے، میں آپ کو حدیث سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں آ سکتی، ایسے ہی مجھ میں اور قیامت کے درمیان دوسرا نبی، بولو دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی نے کیا دی؟ مثال دی۔ یہی مثال یہاں پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ ایسے میں اور میرا غلام ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسے ان 2 انگلیوں میں تیسری انگلی کوئی نہیں، مجھ میں اور میرے غلام میں تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، میں ہوں گا اور میرا غلام ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے 8واں میرے خیال سے جنت میں جانے کا راستہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے اپنے یاروں سے سوال کیا، او یارو بتاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ ہے کل قیامت والے دن سب سے زیادہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ قیامت والے دن میرے قریب کون ہوگا، میرے نیڑے کون ہوئے گا، میرے نزدیک کون ہوئے گا، سب تو زیادہ میرا محبوب کون ہوئے گا، سب تو زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ ہی کو علم ہے، بتائیے نا۔ میرے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں فقال احسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کا سب سے بہترین اخلاق ہوگا کل قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ اسلام نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جنازہ گزرا نا، تو آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جو بڑی نیک تھی، بڑے اچھے اعمال کرتی تھی، بڑا صدقہ اور خیرات کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے۔ دوسری عورت کا جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کس کا؟ فرمایا بتایا گیا صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس زبان کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر کا اخلاق دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ، لوگ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے
تلوار کے بلبوتے پر. میں کہتا ہوں نہیں، اسلام پھیلا ہے میرے محبوب پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے. سبحان اللہ. وہ آپ نے وہ قصہ بڑا معروف نہیں سنا، سیرت نگاروں نے لکھا. ایک اماں اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر کے اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی، میرے محبوب پیغمبر کا گزر ہوا. اماں کہتی ہے بیٹا یہ ذرا سامان تو مجھے اٹھوا دینا. میرے محبوب پیغمبر نے سامان اٹھوایا، اور سامان تھوڑا سا وزنی. میرے نبی فرماتے ہیں اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ سامان لے کر کے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں. کہا بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میرے محبوب پیغمبر نے سامان اٹھایا ہوا، اماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا تجھے نہیں پتا میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. تجھے نہیں پتا مکہ کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے. میں نے سنا ہے جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اپنا دین بھول جاتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے اپنی باتیں بھول جاتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ جادوگر مکے میں آ گیا ہے. میں اس سے ڈر کر کے مکہ چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہوں. چلتے چلتے منزل تک پہنچ کے میرے محبوب پیغمبر نے سامان نیچے رکھا. اماں کہتی ہے بیٹا مجھے اپنا تعارف تو کروانا، میں مکے سے باہر جا رہی ہوں. جہاں پر میں بتاؤں گی نا کہ مکے میں ایک محمد نامی جادوگر رہتا ہے، وہاں پر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ مکے میں ایک خوبصورت نوجوان بھی رہتا ہے، ایک با کمال اخلاق والا نوجوان بھی رہتا ہے. اپنا نام تعارف بتا. میرے محبوب پیغمبر مسکرائے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اماں جس جادوگر کا تذکرہ کر رہی تھی میں وہی محمد ہوں. اماں کہتی ہے بیٹا اگر تو جادوگر ہے تو پھر تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے. کلمہ پڑھا تیری غلام بننے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. تیریاں تک کی اداواں میں مرید ہو گئی. تیریاں تک کی اداواں میں مرید ہو گئی. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. میرے نبی کے پاس جو آ کر کے بیٹھ گیا میرے نبی کا ہو گیا. سبحان اللہ. جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ پھر کسی اور کو نہ دیکھ سکا. حضرات گرامی کے در آئیے آخری بات، میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ جنت میں اور کون کون جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نا ایک روز صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے واہ سبحان اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد مسجود ملائک بنایا. کیا عظمت عطا کی. اللہ نے اپنے نام یاد کروائے پھر مسجود ملائک بنایا. آدم علیہ السلام کو کیا عظمت عطا کی. دوسرا صحابی کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. تیسرا صحابی کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. چوتھا صحابی کہتا ہے واہ سبحان اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا. جس مردے کو اشارہ کرتے وہ کھڑا ہو کر کے کلام کرنے لگتا. واہ واہ سبحان اللہ. میرے محبوب پیغمبر نا اپنے حرم مبارک سے نکل کر کے نا یوں کھڑے ہو کر کے اپنے یاروں کی گفتگو سن رہے ہیں. کوئی کہہ رہا واہ سبحان اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تو پھر یہ بھی تو دیکھو نا اگر اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے تو آپ کے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے. ایک بار پھر آکو سبحان اللہ. خلیل بھی دوست کو کہتے، حبیب بھی دوست کو کہتے. میں یہ اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت بات آپ کے گوش کو آئندہ ملاقات تک آپ یاد رکھیں گے. خلیل بھی دوست کو کہتے. بولو خلیل بھی دوست کو کہا جاتا ہے، حبیب بھی دوست. اب خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا؟ علماء نے بڑا ہی خوبصورت فرق لکھا ہے. خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو محبت میں جس سے سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر کوئی نہیں ہے. کل قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس بات پر بھی فخر کوئی نہیں ہے.
سب سے پہلے جا کر کے میں جنت کا دروازہ بجاؤں گا۔ دربان پوچھے گا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، انا محمد، انا محمد۔ دربان کہے گا اے اللہ کے پاک پیغمبر، جب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب سے جنت بنی ہے اللہ نے مجھے یہاں دربان چوکیدار بٹھایا ہے، اور اللہ نے مجھے آرڈر کیا تھا جنت تو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، لیکن جب تک میرا محبوب پیغمبر نہ آ جائے تو نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے لوگ اور میرے امت کے غربا، میری امت کے امیر لوگوں سے میری امت کے غربا 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ او غریبوں آکھو سبحان اللہ، غربا کہو سبحان اللہ۔ اب یہ غربا کا کیا معنی ہے؟ وہ نہیں کہ جس نے لباس اتار دیا اور محلے میں گلی میں بازار میں بیٹھ گیا، اسے غربا نہیں کہتے ہیں۔ غریب اسے کہا جاتا ہے جنہوں ایک ڈنگ دی ملی ہے پھر بھی رب دا شکر ادا کر دے، تجھے ڈنگ دی نہیں ملی پھر بھی صبر کر کے رب دا شکر ادا کر دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے معزز سامعین، اللہ کے ناموں کو یاد کیجئے، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزاریے، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھیے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔